الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ سے، فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نبیوں میں سے ایک نبی نے جہاد کیا تو اپنی قوم سے فرمایا کہ میرے ساتھ وہ شخص نہ جائے جو کسی عورت کے بضع کا مالک ہو اور رخصتی کرنا چاہتا ہو، ابھی تک نہیں کی ہے، اور نہ وہ جائے جس نے مکانات بنائے ہیں اور ان کی چھتیں تیار نہ کی ہیں، اور نہ وہ شخص جائے جس نے بکری یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہیں اور ان کے بہانے کا منتظر ہے۔ چنانچہ انہوں نے جہاد کیا تو بستی سے نماز عصر یا اس کے قریب ہوئے تو انہوں نے سورج سے فرمایا تو بھی حکم کے ماتحت ہے اور میں بھی، الہی اسے ہم پر روک دے۔ چنانچہ سورج روک دیا گیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی۔ پھر غنیمتیں جمع فرمائیں تو وہ یعنی آگ کھانے کے لیے آئی، مگر انہیں کھایا نہیں۔ فرمایا ضرور تم میں خیانت ہے، ہر قبیلہ سے ایک ایک شخص مجھ سے بیعت کرے۔ چنانچہ ایک آدمی کا ہاتھ انہی کے ہاتھ سے چمٹ گیا تو فرمایا تم لوگوں میں خیانت ہے۔ پھر وہ سونے کا سر لائے جو گائے کے سر کی طرح تھا، اسے رکھ دیا، پھر آگ آئی اسے کھا لیا۔ مسلم کی روایت میں یہ زیادتی ہے کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے غنیمتیں حلال نہ ہوئیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غنیمتیں حلال کر دیں۔ ہماری کمزوری، ہماری عاجزی دیکھی تو انہیں ہمارے لیے حلال فرمایا۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طویل حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی۔ اس حدیث پاک میں نبی سے مراد حضرت یوشع علیہ السلام ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ۔ غزوہ سے مراد یہاں بیت المقدس پر جہاد ہے۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وقوع پذیر ہوا۔ جہاد کے لیے جب حکم ہوا تو حضرت یوشع علیہ السلام نے فرمایا جس کا نکاح ہو چکا ہے اور ابھی رخصتی نہیں ہوئی، اس کی وہ تیاری میں ہے، وہ جہاد میں نہ جائے۔ اہل عرب جو ہے زفاف کے وقت خیمہ وغیرہ بناتے تھے، اس میں زفاف کرتے تھے، اس لیے زفاف کو بنایا رکھتے تھے۔ پھر دوسرے بات یہ کی کہ جو مکان بنانے میں مشغول ہے، ابھی عمارت نامکمل ہے، اس کی تکمیل کر رہا ہے، وہ بھی نہ جائے۔ وہ بھی نہ جائے جس کی بکریاں اور اونٹنیاں گابن ہیں، سونے والی ہیں، بچہ دینے والی ہیں، اسے ان کے بچے دیکھنے اور دودھ پینے کا بڑا انتظار ہے، اس لیے وہ بھی جہاد میں نہ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ میرے ساتھ جہاد میں فارغ البال، فارغ وقت جو لوگ جن کو بالکل فارغ ہے وہ جائیں، جن کا دل دنیا میں لگا ہے وہ نہ جائیں، تاکہ جہاد کی عبادت میں ان کا جہاد کی طرف سے دنیا کی طرف دھیان نہ بٹے۔ جیسے پیشاب یا پاخانہ کی سخت حاجت لے کر نماز پڑھنا منع ہے کہ اس سے نماز میں دل نہیں لگتا۔ پھر جب جہاد ہو رہا تھا، سورج جو ہے وہ عصر کا وقت تھا، یعنی اے سورج تجھے تو ڈوبنے کا، طلوع ہونے کا، تجھے رفتار کا حکم الہی ہے، حکم الہی ہے، اور مجھے بھی جہاد کا حکم ہے۔ اگر تو ابھی ڈوب گیا اور بیت المقدس میں فتح نہ کر سکا تو ہفتہ کا دن شروع ہو جائے گا۔ سورج سے بات ہو رہی ہے، جس میں جہاد کرنا جب آگے فتح نہیں ہوگا تو جہاد کرنا، قتال کرنا آگے ہفتہ آ جائے گا تو ہمارے لیے حرام کیا اللہ تعالیٰ نے۔
پھر اس دوران کفار کو مہلت مل جائے گی اور وہ دفاع کر لیں گے اور بیت المقدس فتح کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اے سورج رک جا، اللہ اسے روک دے، خدایا تو سورج کو روک دے، جب میں بیت المقدس فتح کر لوں تو اے سورج تم غروب ہو جانا۔ اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام چاند سورج سے بھی کلام فرمایا کرتے تھے اور وہ بھی ان کی حکم کی تعمیل کرتے تھے، وہ بھی ان سے گفتگو کرتے تھے اور ان کی اطاعت کرتے تھے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، نتک آب و نتک خاک و نتک گل، ہست محسوس حواس اہل دل، فلسفی گو منکر ہنانا است، از حواس و اولیاء بیگانہ است۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جہاد جمعہ کے دن ہوا تھا۔ اس دن میں کے آگے جو ہفتہ آ رہا ہے، اور اس دین میں پھر ہفتہ کے دن جہاد بھی ممنوع تھا، جسے مچھلیاں پکڑنا ممنوع تھا۔ شریعت موسوی میں مچھلیاں نہیں پکڑ سکتے تھے۔ سنیچر کے دن، ہفتہ کے دن جہاد بھی منع تھا کہ اس دن ہم جنگ نہیں کر سکتے تم۔ تو حکم ہوا، جب سورج سے گفتگو ہوئی، اللہ سے بھی ریکویسٹ کی، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج ٹھہر گیا۔ جب بیت المقدس فتح ہو گیا تب سورج ڈوب گیا۔ یہ حضرت یوشع علیہ السلام کا معجزہ ہوا ہے۔ اس بات کا خیال ہے کہ یوشع علیہ السلام کے سوا کسی نبی کے لیے سورج نہیں روکا گیا۔ علماء خیر کچھ یہ فرماتے ہیں، پھر ہمارے رسول کریم صلی اللہ، یعنی یہ اس سے پہلے حضرت یوشع علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کے لیے سورج نہیں روکا گیا، تو حضرت یوشع علیہ السلام کی دعا مقبول اور سورج کو روک دیا گیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ایک بار سورج روکا گیا اور ایک بار لوٹایا گیا۔ چنانچہ بعد معراج جب کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے ہمارا فلاں قافلہ راہ میں دیکھا ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ بولے مکہ کب پہنچے گا؟ فرمایا بدھ کو، بدھ کی صبح کو۔ قافلہ کی واپسی میں کچھ دیر ہو گئی، بدھ کے دن سورج کو روک لیا گیا، حتیٰ کہ جب قافلہ مکہ معظمہ پہنچا تب سورج طلوع ہوا، اور غزوہ خیبر کے موقع پر مقام صحابہ میں بعد عصر حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا، جو آپ کے زانو مبارک پر رکھ کر سر آرام فرمایا تھا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے زانو مبارک پر حضور کریم علیہ السلام کا سر اقدس تھا اور آرام فرمایا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے آرام میں خلل نہ آنے دیا۔ عصر کی نماز چلی گئی، تو جب دیکھا کہ رو رہے ہیں، عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے، فرمایا علی کیا ہوا؟ فرمایا عصر چلی گئی ہے۔ سورج کو حکم دیا آ واپس، میرا علی نماز پڑھ لے، شیر خدا نماز پڑھ لے، پھر ڈوبنا۔ تو سورج جو ہے ڈوبا ہوا واپس آیا حضور علیہ السلام کی دعا سے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے نماز پڑھی، ڈوبا پھر سورج بعد میں۔ ابن جوزی نے ان احادیث مبارکہ کو موضوع کہا ہے، مگر طحاوی نے مشکل الحدیث کہا ہے، اور قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے شفا شریف میں انہیں صحیح کہا ہے۔ ابن لمحہ زر ابن شاہین نے ان کی تصحیح کی۔ طبرانی نے معجم میں باسند حسن حضرت جابر سے سورج روک لینے کے لیے یہ حدیث پاک جو ہے نقل فرمائی ہے۔ بہرحال آفتاب کا رکنا حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے ہوا، اور رکنا اور واپس لوٹنا ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہوا۔ وہ حدیث میں ہے کہ جو یوشع علیہ السلام کے سوا کسی کے لیے سورج نہ رکا، اس سے مراد حضور کریم علیہ السلام سے پہلے کے انبیاء ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس زمانہ میں چونکہ وقت کم رہ گیا، زمانہ میں غنیمت کا مال جب اکٹھا ہوتا تھا تو مجاہد غازی استعمال نہیں کر سکتے تھے، اس کو ایک جگہ اکٹھا کر کے رکھ دیا کرتا تھا۔ ایک غیب سے آگ آتی تھی، وہ اس کو کھا لیتی تھی، اٹھا لیتی تھی، یعنی جلا دیتی تھی۔ تو اگر آگ جلا دیتی تھی تو سمجھتے تھے کہ ہمارا جہاد قبول ہو گیا ہے، اگر نہیں جلاتی تھی تو سمجھتے تھے کہ ہمارا جہاد قبول نہیں ہوا۔ تو آگ آئی، جب رکھا سامان مال غنیمت کا جو بھی ہوتا تھا تو وہ نہیں جلایا، تو حضرت یوشع نے کہا کہ تم نے خیانت کی ہے۔ تو سب سرداروں
کو حکم دیا کہ اپنے اپنے قبیلے کا سردار ہے میرے ہاتھ پر بیعت کرے، تو ایک سردار نے جب ہاتھ رکھا تو ان کا ہاتھ حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ سے چمٹ گیا، تو آپ نے کہا اس قبیلے نے خیانت کی ہے۔ تو بہرحال ایک سر لایا گیا جو گائے کے سر کے برابر تھا، سونے کا تھا، وہ پیش کیا گیا، اس کو رکھا مال غنیمت میں۔ آگ آئی تو ساری چیزوں کو جلا کر خاک استر کر دیا، یعنی اب تمہارا جہاد قبول ہو گیا ہے چونکہ تم نے خیانت کی تھی۔ اسی طرح اور بھی عزیزان گرامی قدر حابیل قابیل کا واقعہ ہے۔ ہمارے امت کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کے صدقے ہمارے لیے مال غنیمت حلال ہے۔ خوب کھاؤ پیو، بیت المال میں جمع کرو، ملک پر لگاؤ، جہاں مرضی لگاؤ، حصے بانٹو اور حصے بانٹ کر خوب کھاؤ پیو۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے رسول کریم علیہ السلام کی صورت میں جو ہم ان کے امتی ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔